السلام علیکم بیٹا، کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج 6 ستمبر 1965 یوم دفاع کو ہم کہتے ہیں، یہ منایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن بھارت جو ہے اپنے ناپاک ارادے سے لاہور کی طرف سے حملہ کرنے والا تھا اور رات کے اندھیرے میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کے اوپر قبضہ کر لوں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور اس کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو بات یہ ہے بیٹا کہ اس وقت جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، وہ ماشاءاللہ تھے، یعنی کہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ تو انہوں نے صبح تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم جاگ جائے، دشمن ناپاک ارادوں سے پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے اور انڈیا والے یہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان پر قبضہ کر کے لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے، لیکن جنرل ایوب خان نے کہا کہ جو قومیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، قائد اعظم نے اس کو بنایا تھا، بڑی انتھک محنت کی وجہ سے ہمیں ملا، اور اس وقت جنرل ایوب خان کی تقریر میں اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری قوم اور میری افواج اس کے ناپاک ارادوں کو ہاتھ میں ملا رہی ہے، اور وہی ہوا، کیونکہ ٹینکوں سے وہ لاہور کی طرف آ رہے تھے اور ایک ایک فوجی نے اپنے پیٹ پر بم باندھ کر ان ٹینکوں میں وہ گھس گئے تھے، اور اس طریقے سے اس کے جو ناپاک ارادے تھے الحمدللہ وہ خاک میں ملے۔ اور اس وقت میڈم نور جہاں جس نے ملی نغمے گائے، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، یعنی کہ فوجیوں کے لیے، تو فوجی جوان جو تھے نا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پوری پاکستانی قوم اور ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد سرگودا بیس پر ہماری فضائیہ میں ایک اہم نام ایم ایم عالم تھا، پائلٹ تھا، تو سرگودا کی طرف دشمن جو ہے وہ اس ہماری ایئر بیس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، لیکن میں ایم ایم عالم کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے دیکھا اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جو اس کا ہوائی جہاز تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے لڑاکا خیال میں، تو دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2 جہاز جو ہیں دشمن کے وہ پھر رہے ہیں اور ہماری ایئر بس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے بھاگے، اور جو ہی بھاگے اپنے لڑاکا طیارے کو انہوں نے اڑایا اور فوراً ایک جہاز جو انڈیا کا اس کو نشانہ کیا اور وہ برباد ہو گیا۔ پھر 4-5 اور آ رہے تھے انڈیا کی طرف سے۔ تو ایم ایم عالم ایک بہترین پائلٹ تھا، اپنی مہارت میں ایک نام رکھتا ہے، اور اس نے بڑی اونچی پرواز اڑائی، اور اونچی پرواز جب چلی گئی اس کے بعد اس نے اوپر سے ان کو ٹارگٹ کیا، اور ایم ایم عالم نے 5 ان کے ہوائی جہاز جو تھے وہ لڑاکا طیارے سے 30 سیکنڈ میں ان کو برباد کر دیا، اور اس کے جو پیچھے سے کنٹرول روم وہ ایک ہوتا ہے فوج کا، بیٹا جب پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اس کا پورا پیچھے رابطہ ہوتا ہے، تو پیچھے والے پوچھ رہے ہیں ایم ایم عالم کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ برڈز آر کمنگ، پرندے آ رہے ہیں، تو آگے وہ کنٹرول روم والا فوجی جوان کہتا ہے the birds are coming but اس نے کہا میں نے دشمن کے 5 طیارے گرا دیے ہیں، اور دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ ہماری پاک فضائیہ نے اور ہماری پاک فوج نے جو ٹینک آ رہے تھے ان کو بھی برباد کیا، اور اس طریقے سے جو سبق سکھایا جس کی وجہ
ورنہ یہاں انڈیا کی حکومت ہونی تھی اور صبح صبح مندروں میں گھنٹیاں بجنی تھیں اور ہمیں آزادی نہیں حاصل ہونی تھی۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کی اہمیت میں کہتا ہوں کہ 14 اگست سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بیٹا جب آپ آگے پاکستان کی بات اور آپ نے سنبھالنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جہاں بھی ہونا ہے، جس عہدے میں بھی جانا ہے، اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ یہ بڑی محنت سے بڑی مشکل سے ہمیں یہ پاکستان کا ٹکڑا ملا ہے، ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں، ہم آزادی سے جی رہے ہیں۔ یہ ایک معمولی واقعہ جو تھا یہ غیر معمولی واقعہ بن گیا۔ پاکستان اس دن اگر ہماری پاک فوج اور پاکستانی قوم جو ہے جذبہ عبور مدنی سے نہ لڑتی تو آج رخ اور ہی ہوتا۔ تو بیٹا ہم بیٹھے ہیں زیرو لائن کے اوپر، یہ یہاں سے بیٹا یہاں سے صرف 5 ایکڑ کے فاصلے پر ہم بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے نا؟ 5 ایکڑ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ اگر انڈیا اپنے ناپاک ارادوں سے جہاں ٹینکوں سے اگر جو ہے اس ایریے میں گھستا ہے تو کیا آپ ایک بم اپنے پیٹ پر باندھ کر ان ٹینکوں میں گھس جائیں گے؟ اچھا اور بتائیں کہ یہ جو رینجر والی چوکی ہے ہماری، جہاں جوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں گے؟ تو لہذا بیٹا بات یہ ہے کہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرنے سے بریک نہیں کرتی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جس عہدے پر بھی ہوں، جب بھی ہماری پاک فوج نے ہمیں کوئی پیغام دیا اور ہماری طرف اگر کسی بھی دشمن نے غلط نگاہ سے دیکھا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا سوال ضرور کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔